اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ۔ ربط اس رکوع کا ماقبل سے پہلے رکوع میں اثبات توحید کا بیان تھا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے۔ اب اس میں فرائض مومنین اور ضمناً مضمون جہاد کا بیان ہے، مضمون انفاق فی سبیل اللہ، جو ان صورتوں کے ہر دوسرے رکوع میں آیا ہوا ہے، سورہ حدید والا مضمون۔ پہلے تھا مسئلہ توحید، اثبات توحید۔ اب اس رکوع میں یہ ہیں فرائض مومنین اور اس کے ضمن میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان۔ موضوع میں دو چیزیں ہیں، ایک ہیں فرائض مومنین یعنی طریق تعلیم و تعلم، اور دوسری چیز ہے ذکر اللہ کا اہتمام فی التجارت، بصور تجارت کی حالت میں بھی، فی التجارت، اہتمام ذکر اللہ فی التجارت۔ اور خلاصہ میں تیسری چیز ہے تنبیہات برائے مومنین، تنبیہات برائے مومنین۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، یہ اہمیت نماز جمعہ کا بیان ہے اور ساتھ ساتھ فرائض مومنین ہیں۔ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة، جس وقت اعلان کیا جائے، آواز دی جائے واسطے نماز کے، میں یوم الجمعہ، یہ تخصیص کر دی، عام دنوں کی نماز مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب اذان جمعے کے لیے دی جائے، جمعے کی نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، طریق تعلیم و تعلم، فاسعوا، پس دوڑ کر آؤ۔ فسعوا کا معنی دوڑنا لفظی آتا ہے، مراد ہے کہ اس کی طرف آنا فارغ ہو کر، الی ذکر اللہ، طرف اللہ کے ذکر کے۔ دوڑنا مراد نہیں ہے، سکون و وقار کے ساتھ آنا ہے، مراد یہ ہے کہ باقی کاموں کو چھوڑ دیں جیسے کہ آگے آ رہا ہے، اور جمعے کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد خطبہ ہے جمعے کا، کچھ کہتے ہیں نماز ہے۔ زیادہ صحیح بات ہے کہ خطبہ مع الصلاۃ، خطبہ نماز دونوں ہیں، ان کو ذکر اللہ کہا گیا ہے۔ خطبے کی طرف آؤ۔ وذروا البیع، ترک تجارت وقت جمعہ، اور چھوڑ دو تم البیع، کاروبار کو، خرید و فروخت کو۔ ذالکم خیر لکم،
نتیجہ، اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کی طرف آنے کا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اگر اس بات کا حقیقتاً تمہیں علم آ جائے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے خطبے کی طرف، جمعے کی طرف آنا، تجارت میں، اپنے دینی دنیاوی مشاغل میں مصروف ہونے کے مقابلے کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، یہ ایمان والوں کو خطاب ہے، لیکن عام مخصوص منہ البعض ہے۔ اس میں سے کچھ افراد جو ہیں وہ خاص ہیں، ان کو یہ حکم نہیں ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مسافر پر جمعہ لازم نہیں، ایسے ہی مریض پر جمعہ لازم نہیں، ایسے ہی عورتوں پر جمعہ لازم نہیں ہے، تو ان کو مخصوص کیا گیا ہے، جمعہ ان کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ تو جو افراد اس سے مستثنیٰ ہو گئے، نکل گئے، حدیث پاک نے ان کے لیے تعیین کر دی، وہ اس کے خطاب کے مطلب یہ ہے کہ مخاطب نہیں ہوں گے۔ اب اذا نودی للصلاۃ سے جمعے کی اذان مراد ہے، چونکہ جمعہ جو ہے ہفتے کے بعد ایک دن آتا ہے، تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ اہتمام کے ساتھ کہا گیا کہ اس خطبے کی طرف، نماز کی طرف اہتمام کرتے ہوئے آؤ، باقی چیزوں کو چھوڑ دو۔ اور اس میں چونکہ بیان، واعظ، نصیحت، احکام کا بھی ذکر زیادہ اہتمام سے ہوتا ہے، جو عام موقعوں پر نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خطبے میں مسائل کو بیان کیا کرتے تھے، تو اس لیے امت کو حکم دیا گیا کہ اہتمام کر کے آؤ، تاکہ سیکھنا سکھانے میں تمہیں فائدہ ہو جائے، احکام سیکھ لو۔ تو یہ جمعے کے لیے اذان ہو جائے تو آ جاؤ۔ اب اذا نودی للصلاۃ کا مصداق کون سی اذان ہے؟ آپ کے ہاں جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، تو اس کا مصداق کون سی اذان بنے گی؟ تو عام علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ دور نبوی کے اندر ایک ہی اذان جو امام کے سامنے خطبے سے پہلے ہوتی ہے وہ ہوا کرتی تھی، دور عثمانی میں صحابہ کے اجماع سے اذان اول کا اجرا ہوا ہے، اور اجماع صحابہ بھی ایک حجت ہے، اور اس پر چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی دلیل حدیث موجود ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَغَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل مومنین کو چھوڑنا نہیں ہے، تو یہ اذان بھی سبیل مومنین ہے۔ کون سی اذان؟ اذان اول۔ اس لیے امت مسلمہ کے امام چاروں جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ جمعے کی 2 اذانیں ہیں۔ اذان اول جو دور عثمانی میں شروع ہوئی تھی، اس کو بھی دور صحابہ کے اجماع کی وجہ سے سارے علماء مشروع مانتے ہیں، چونکہ اس پر نبی کی حدیث بھی موجود ہے۔ تو اس لیے علماء کی رائے یہ ہے کہ اس آیت کا مصداق تو وہ اذان ہے جو خطبے سے پہلے امام کے سامنے ہوتی ہے، لیکن احکام میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، بڑی جامع سی بات لکھی ہے، حکم کے لحاظ سے جب دونوں میں علت کا اشتراک ہے تو حکم دونوں پر لگے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اذان ثانی کے ساتھ بے شرع جو عمل سائی میں مخل ہو وہ منع ہے، حرام ہے، اسی طریقے سے اذان اول کے ساتھ بھی وہ اس کی حرمت ہو جائے گی اذان۔ اور آپ نے نور انوار وغیرہ جنہوں نے پڑھی ہے، تفصیل سے یہ بات پڑھی ہے کہ جو سائی کے لیے عمل مخل ہو، بے یا کوئی اور، تو وہ حرام ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر سائی میں مخل نہ ہو، آپ گاڑی میں، کشتی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بے شرع کر رہے ہیں، تو چلتے چلتے تو اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے، لیکن اگر مخل ہو تو اس کو منع اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں اذانوں پر ہے، لیکن فرق کرنے کے لیے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ حرمت اذان ثانی کے وقت بے شرع کی قطعی ہے، اور جو حرمت آئے گی اذان اول کے وقت وہ کیا ہے؟ زنی ہے، حرمت ہے لیکن وہ زنی ہوگی،
اس لیے کہ اذان ثانی کے لیے تو قطعیت قرآن نے کیا کر دی بیان کی، اس لیے اس کا قطعی اور عام ہونا لازم آئے گا، لیکن حرمت اس میں بھی ہے اگرچہ باعتبار کس کے ہے، ظن کے ہے کہ وہ اجماع صحابہ سے اذان کا اجرا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ اس میں چونکہ آج کل عام طور پر اہل علم بھی اس عمل کے اندر کیا ہے بھائی ایک نقصان کر رہے ہیں، اذان اول ہو جاتی ہے اور پھر ہمارے طلباء کیا علماء کیا کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں، جی خطیب صاحب چائے لے آؤ جی، ٹھیک ہے، تو اب چائے لے آنا بھی یہ اس عمل کے مطلب خلاف ہی ہے نا، یعنی سائی الی الخطبہ جو ہے یا سائی الی ذکر اللہ جو ہے اس کے تو کیا خلاف ہوگی، اس لیے ان چیزوں میں تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ ہمارا کھانا پینا، ہمارا عمل اس وقت سونا، طلباء کا کپڑے دھونا، یہ ساری چیزیں کہیں حرمت میں نہ آ جائیں۔ جب سارے فقہاء نے یہ بات لکھی ہے اصول کے کتابوں میں، فقہاء نے فقہ کی کتابوں میں، تو اس پر عمل ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ لوگوں میں تو آج آ گیا ہے کہ چلو جی بیٹھے رہتے ہیں گھر میں، جب آخر میں امام صاحب جو ہیں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم بھی تکبیر اولیٰ کو دوڑ کر پہنچ جائیں گے، تو یہ حرمت ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی جو ہی اذان ہوئی اس کے بعد جمعے کی تیاری میں شروع ہو جائے، جمعے کی تیاری میں شروع ہو جائے، جمعے ہی کے لیے وہ سارا کچھ کر رہا ہے، وہ مثال غسل کر رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، تو یہ نہیں کہ پہلے سے بیٹھا رہے اور کہ اذان ہوگی تو کریں گے، تو وہ اس کی تیاری جو ہے وہ مخل سائی نہیں ہے، وہ سائی ہی سمجھے کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس میں جو قرآن کا امر ہے اس کی مخالفت سے اپنے آپ کو ہم خصوصاً اہل علم کو ضرور بچانا چاہیے اور لوگوں کے سامنے بھی اس کو رکھنا چاہیے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ خرید و فروخت کا چھوڑنا یہاں ذکر آیا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقات یہ ہے کہ انہوں نے اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ دیکھیں قرآن پاک نے جہاں جمعے کا ذکر کیا تو وہاں پر بیع کے ترک کرنے کا ذکر کیا، کاروبار کے ترک کرنے کا ذکر کیا، اور یہ عام طور پر شہروں میں ہوتا ہے، عام دیہاتوں میں اس طرح کا کاروبار تجارت والا نہیں ہوتا، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ شہر میں ہوتا ہے۔ جمعے کے لیے اس لیے وہ مصر ہونا یا ایسی قریہ عظیمہ کا ہونا وہ لازم قرار دیتے ہیں، شرط قرار دیتے ہیں کہ جو معنی میں مصر کے ہو، جس کے اندر وہ شرائط وہ چیزیں موجود ہوں جو مصر میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ شرائط نہیں ہیں تو حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کے ہاں جمعہ ایسی بستی کے اندر جہاں وہ مصر والی شرائط نہ پائی جائیں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے اس میں بڑی احتیاط کے لیے یہ سختی کے الفاظ لکھے ہیں کہ اگر جمعہ ایک جگہ پر فرض نہیں، لوگ وہاں جمعہ پڑھتے ہیں، مولوی صاحب پڑھا دیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جمعہ تو فرض ہی نہیں تھا، ظہر کی نماز بھی نہ پڑھی تو وہ ان کے ذمے ہمیشہ کیا رہ گئی، مطلب اس کے ذمے رہ گئی ہے۔ تو اس گناہ سے بچنے کے لیے کچھ شرائط جو فقہاء نے لگائی ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ شوافی کے ہاں بھی اس میں شرائط ہیں، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے لیے وہاں ایسی بستی میں جمعہ ہوگا کہ جہاں پر کم از کم 40 بندے موجود ہوں۔ اب 40 بندے سے کم وہ بھی کہتے ہیں کہ جمعہ نہیں ہے، تو ہمارے ہاں تو تھوڑی سی اس کے شرائط زیادہ ہیں۔ آج کل غیر مقلدین بھی جہاں مرضی آئی جمعہ شروع کر لیا، ان کے ہاں کوئی شرط نہیں ہے تھی، 2-3 بندے بھی ہوں جمعہ پڑھ لیں، تو یہ ایک فقہ کا مسئلہ اور حدیث کا مسئلہ ہے، باقاعدہ اس کے اندر بحث ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی اس میں اب بے احتیاطی ہے، جہاں مرضی آئی نہیں دیکھنا ہے وہ شرائط ہیں کہ نہیں ہے، مولوی صاحب نے وہ جو سبق رٹا ہوتا ہے وہ سنانے کے لیے چاہے کوئی سنے کہ نہ سنے وہ جمعہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ احتیاط ہے کہیں یہ نہ ہو کہ نہ ہو اور ظہر کی نماز بھی لوگوں کی امام صاحب کے ذمہ رہے۔ تو فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ سائی الی الجمعہ کرنا اور کاروبار کو چھوڑنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ ہے ازالہ شبہ۔ شبہ یہ تھا یہودیوں کے لیے جس طریقے سے ہفتے کے دن کی تعظیم تھی، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ ہفتے کے دن کوئی کاروبار کرنا بھی حرام جانتے تھے، نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اب جب مسلمانوں کے لیے جمعے کی عظمت آئی
تو شبہ یہ پڑا کہ شاید ان کے لیے بھی سارا دن کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے لیے اس شبے کو دور کر دیا، نہیں، جب جمعے کی نماز ہو جائے اب تمہیں اپنے کاروبار کرنا، دنیا کے معاملات کرنا وہ کیا ہیں، جائز ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جس وقت کہ ادا ہو جائے نماز ختم ہو جائے، پوری ہو جائے، فَانْتَشِرُوا، بعد الصلاۃ اجازت تجارت، فَانْتَشِرُوا، پس پھیل جاؤ، فی الارض زمین میں، وَابْتَغُوا من فضل اللہ، مشروعیت تجارت و طریق تجارت، اور تلاش کرو تم اللہ کا فضل اللہ کا، یعنی وہ مال جو حلال طریقے سے حاصل ہو، جو حرام ہے وہ تو فضل نہیں ہے، لیکن جو حلال طریقے سے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال، وہ چیز بھی حلال، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو کرو۔ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہاں بھی ہے التزام ذکر فی التجارت، اور یاد کرتے رہو اللہ کو کثیراً، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامیابی تمہاری اللہ نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور یہاں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ذکر اللہ سے مراد صرف لسانی ذکر، زبانی مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ تجارت کو، کاروبار کو بھی اصول شریعہ کے مطابق کرنا، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ احکام خداوندی کو تجارت کے اندر بھی ملحوظ رکھنا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ذکر مطلب تول رہا ہے تو وہ اللہ کرے گا تو تب ہوگا، کرے تو وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ناپ تول میں اللہ کے حکم کو ملحوظ رکھنا، نبی کی شریعت جو دی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھ کر تجارت کرنا، یہ بھی کیا ہے، ذکر اللہ کی یاد ہے۔ لعلکم تفلحون، اور اسی میں اللہ نے تمہاری کامیابی رکھی ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، یہ ہے تنبیہ برائے مومنین۔ اور جس وقت دیکھا انہوں نے تجارت کو، او لہون، یا لہو کو، کھیل کو، انفضوا الیہا، تو یہ ہے شکوہ، انفضوا الیہا، چلے گئے الیہا، اس کی طرف، وترکوکا، اور چھوڑ دیا تجھ کو، قائماً، کھڑے ہوئے، یعنی خطبہ کے اندر، آپ کو چھوڑ کے چلے گئے خطبے میں کھڑے ہوئے، جب انہوں نے تجارت کو دیکھا یا کھیل کو دیکھا ہے، یہ بھی تنبیہ تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ میں قحط پڑ گیا، کچھ قحط کی صورت بن گئی، چیزیں جو خورد و نوش کی تھی یہ کم ہو گئیں اور مہنگی ہو گئی۔ خطبہ جمعہ ہو رہا تھا تو باہر نگارہ بجا، باہر دوسرے ملک سے کسی نے غلہ لایا اور اس کی تشہیر کے لیے وہ نگارہ بجا رہے تھے، ایک قسم کی ڈم ڈم ہو رہی تھی۔ تو ادھر جمعے میں جو لوگ شریک تھے ان کو یہ پتہ چلا، تو یہ دیکھا کہ اب ضرورت بھی ہے تو ہمارے جانے سے پہلے مال ختم نہ ہو جائے، تو یہ حضور خطبہ ہی دے رہے ہیں اور یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ اس پر تنبیہ اللہ نے کیا کہ اس طرح تم نے کیوں کیا ہے، اس مال کے مقابلے میں اللہ نے جو تمہیں حکم جمعے کا دیا یہ تمہارے لیے خیر ہے اور اسی میں تمہارے لیے برکت ہے، اس لیے کہ روزی کا منتظم تو کون ہے بھائی، اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ لوگ جاننے والے کون تھے؟ تو عام طور پر یہی کہا جاتا ہے مومن ایماندار تھے، جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو خطبہ سن رہے تھے ایمان کی حالت میں تھے، وہ بھی اٹھ کر چلے گئے، صرف 12 مسلمان مرد اور ایک عورت رہ گئے، جن میں خلفائے اربعہ بھی تھے، یہ لوگ رہ گئے اور باقی چلے گئے تھے۔ صحیح بات لکھی ہے حضرت شیخ رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں اصل ہوا یہ تھا کہ اس میں چونکہ مدینہ کے اندر منافق لوگ بھی ساتھ شامل ہوتے تھے جو ایمان کا اظہار کرتے تھے، اندر کچھ اور ہوتے تھے، تو جس وقت یہ نگارے کی آواز سنی تو یہ منافقین اٹھ کر گئے، تو ان کو دیکھ کر کچھ مسلمان بھی پیچھے چلے گئے۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ تنبیہ ایمان والوں کو بھی ہے، ساتھ منافقین کی تھی، یہ ضمناً چلے گئے تھے، تو اب مطلب یہ ہے کہ ان کو تنبیہ کر دی گئی ہے۔ ہوا اس طرح تھا، ہوتا ہے نا دیکھا دیکھی، چلو یہ چلے گئے ہیں تو ہم بھی۔ اس پر پھر یہ کہ دیکھو خطبے کی اہمیت کچھ مسلمانوں نے چھوڑ دی، تو اس کے لیے یہ کہا ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے جس وقت تک خطبہ ابھی لازم واجب نہیں ہوا تھا، استماع خطبہ ضروری نہیں تھا، اور اس وقت خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا، خطبہ بھی نماز کے، تو نماز ہو چکی تھی، خطبہ ہو رہا تھا، ابھی خطبے کا لزوم بھی نہیں تھا،
اس بنا پر مسلمان جو لوگ تھے وہ بھی اٹھ کر چلے گئے کہ نماز تو ہم نے کیا کر لی ہے، پڑھ لی ہے، اور خطبے کا وجوب لزوم ہے کوئی نہیں ہے، تو چلو ہم وہ مال بھی لے لیں۔ لیکن اس پر بھی اللہ نے کیا کر دی، تنبیہ کر دی۔ یہ تعویل اور مطلب ہے کہ تطبیق دی ہے حضرات علماء کرام نے کہ یا تو یہ ہے کہ اصل منافقوں کا اٹھنا تھا اور پیچھے کچھ لوگ بھی اٹھ گئے، یہ بڑے لوگ جو تھے خلفائے اربع ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا، 12 بندے رہ گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں چلو مسلمان بھی چلے گئے، تو اس وقت کی بات تھی جس وقت تک خطبے کا لزوم بھی نہیں تھا، خطبہ ہوتا بھی نماز کے بعد تھا، اور اس وقت یہ لوگوں کا جانا ہوا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور جس وقت دیکھا انہوں نے تجارت کو، او لہون یا کوئی کھیل کود، انفضوا، لہو سے مراد ہر وہ چیز ہے جو استماع خطبہ میں مطلب یہ ہے کہ مخل ہو جائے۔ انفضوا الیہا، تو یہاں پر لہو اس کو کہہ دیا، یا وہ جو نگارہ بج رہا تھا نا اس کو لہو کہہ دیا۔ انفضوا الیہا، شکوہ، تو اٹھ کر چلے گئے اس کی طرف۔ وترکوک قائما، اور چھوڑ دیا تجھ کو قیام کی حالت میں۔ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ نے اس جملے سے بھی استدلال کیا ہے کہ خطبہ قیاماً سنت ہے، خطبہ قیاماً سنت ہے۔ اگر کوئی خطبہ بغیر عذر کے جمعے کا بیٹھ کر دیتا ہے تو وہ سنت کا تارک ہے، گناہ ہے، لیکن عذر ہو تو اس کی اجازت ہے۔ تو اس سے کہ دیکھو حضور خطبہ کھڑے ہو کر دے رہے تھے، اور پھر حدیث میں موجود ہے کہ آپ 2 خطبے دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر، درمیان میں بیٹھ کر پھر ایک خطبے کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو، یہ ہے تنبیہ مومنین، قل کہہ دے ما عند اللہ، جو اللہ کے ہاں ہے، خیر من اللہ، بہتر ہے اصلاح و لعب سے، ومن التجارہ، اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، تسلی مومنین، اور اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ بس اللہ ہی رازق ہے بھائی، تو پھر تمہیں اس کی طرف فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جس وقت جب آواز دی، اعلان کیا جائے، آواز دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، فاسعوا، پس آؤ تم، الی ذکر اللہ، طرف اللہ کی یاد کے، اور چھوڑ دو تم خرید و فروخت، تجارت، کاروبار، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، اور جس وقت پوری ہو جائے نماز، فانتشروا، پس پھیل جاؤ، فی الارض، زمین میں۔ اس پر علماء نے، اکابرین نے، بڑے بڑے بزرگوں کے تجربات ہیں کہ اس امر کو پورا کرنے پر جمعے کے بعد جو کاروبار کیا جاتا ہے اللہ اس میں بڑی برکت رکھتے ہیں، لیکن اصول شریعہ کے تابع ہوگا۔ وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کا فضل، اور یاد کرو تم اللہ کو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب دیکھا انہوں نے تجارت کو، او لہون، یا کھیل کو، انفضوا، دوڑ پڑے، الیہا، اس کی طرف، اور چھوڑ دیا تجھ کو کھڑے کھڑے۔ قل کہہ دے ما عند اللہ، جو اللہ کے ہاں ہے، خیر خیر لعب سے، لعب پوری دنیا، ومن التجارہ، اور تجارت سے، اور اللہ بہتر رزق دینے والے ہیں۔ آج بھائی ہمارے استادوں کے یہاں کے پرانے فاضل، ہم سے بھی تقریباً 2 سال پہلے یہاں سے فارغ ہوئے تھے، حافظ محمد ذاکر صاحب، نبینے تھے، اللہ نے بڑی ذہانت دی تھی، بہت ہی کتابوں میں لائق تھے۔ تو فراغت کے بعد یہاں کامرہ میں استادوں نے ان کو ایک مسجد میں، جو وہاں مسجد صدیق اکبر ہے ڈوک پر، جس مسجد کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اندر تختی بھی لگی ہوئی ہے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ اور حضرت عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کی، تو اس میں ان کو منتخب کیا، اور باوجود نابینا ہونے کے نا بڑے، وہاں چونکہ ایک رافضیت ہے اس علاقے میں اور اس گاؤں کے اندر، تو کتابوں کا مطالعہ ایک کسی ساتھی کو پکڑ لیتے، وہ پڑھتا، اور یہ سن کر ایسا اللہ نے حافظہ دیا ہوا تھا نا کہ بڑے دلائل یاد تھے، رافضیت کے مقابلے میں اہل سنت کے دلائل اور ان کی رد، ان کی باتیں، نابینا ہونے کے باوجود، اور بڑے ہی خوش طبع، خوش مزاج اپنے ساتھیوں کے ساتھ، نابینا ہونے کے باوجود اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی۔ وہاں کامرے میں حفظ کا کام بچوں کا
ناظرے کا بھی امامت خطابت بھی بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے کی، اور وہاں بہت سارے علماء آج جو موجود ہیں تو انہی کی ایک خدمت تھی، اور ان کو طلباء کو پڑھایا، بچوں کو وہاں پر، اور ان کی ذہن سازی کر کے مدرسے میں لائے، اور آج بہت سارے علماء ہیں وہاں پر جو کامرا گاؤں کے ہیں، اکثر وہاں گاؤں میں اپنے ہی گاؤں کے لوگ ہی مساجد میں اب کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کسی سے اللہ کام لے لیتا ہے کہ کسی کو تیار کر کے ایک علم دین کی طرف لانا۔ تو آج وہ فوت ہوئے ہیں، 3 بجے جنازہ ہوگا، سارے حضرات ان کی بخش